وہ سوال یہ ہے کہ دین پہلے ہے یا دیش پہلے ہے؟ اس کا صحیح اور اطمینان بخش کیا جواب ہے؟ اس آیت کے تعلق سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کوئی عزت و احترام میں اسلام میں عورتوں کے ساتھ میں برتاؤ نہیں کیا جاتا، یا کوئی عزت اور وقار نہیں ہے ان کا۔ ناظرین، بالکل اطمینان کے ساتھ اور دل تھام کر آپ بیٹھے رہیے، اس لیے کہ آج کی ہماری پوڈ کاسٹ بڑی ہی اہم ترین ہونے والی ہے، اس لیے کہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہیں شہر برہانپور کی بہت ہی مکرم، محترم اور قابل قدر شخصیت، خادم قوم و ملت حضرت مولانا نعیم صاحب فیضی دامت برکاتہم العالیہ۔ انشاءاللہ ہم حضرت والا کی خدمت پہ وہ بہت ہی اہم ترین سوالات جو عوام الناس کے ذہنوں میں گردش کرتے ہیں انشاءاللہ وہ پوچھیں گے، جیسے کہ اسلام پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں اس تعلق سے پوچھیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں، پوری پوڈ کاسٹ دیکھیں۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت مولانا نعیم صاحب فیضی مظاہری دامت برکاتہم کے مشکور و ممنون ہیں کہ وہ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے۔ مولانا، سب سے پہلا اہم ترین ہمارا سوال جو ہے یہ اس مناسبت سے ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک عرصہ دراز سے جماعت اسلامی ہند اور وحدت اسلامی ہند سے وابستہ ہیں اور زمینی سطح سے جڑ کر ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک عرصہ دراز سے الحمدللہ آپ ان سے گھل مل کر ان کے ساتھ میں کام کر رہے ہیں۔ بہت سے افراد ہیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ سوال ہے، تو انہی کا سوال ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا جماعت اسلامی ہند اور وحدت اسلامی ہند کے عقائد اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں، یا کچھ عقائد ہیں جو اہل سنت والجماعت کے خلاف ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بڑا ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر شرکت کا موقع دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ جو سوال ہے یہ بہت اہم سوال ہے، اور واقعتاً میں کافی عرصے سے ان لوگوں کے ساتھ زمینی سطح پر کام کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا، جی، جس کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کیا مولانا جو ہے تو جماعت اسلامی جوائن کر چکے ہیں، پوری طریقے سے جماعت اسلامی کے ہو گئے ہیں۔ جی، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں اپنے علماء دیوبند جو ہمارے اکابرین ہیں انہی کی روش پر چلتے ہوئے جو ہے تو تمام ان لوگوں کو جو قوم و ملت کے لیے تعمیری کام کرتے ہیں ان کا ساتھ دیتا ہوں، یہ اپنے بڑوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور قرآن کی رہنمائی میں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے ہر بھلے اور اچھے کام کے اندر، تقوی والے کام کے اندر، اور کسی کی یعنی کہ نافرمانی اللہ کی جس میں نہ ہو ایسے کاموں میں تعاون کرنا چاہیے، اور اگر نافرمانی ہوتی ہے، عدوان ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے، تو ایسے کاموں سے تو دور ہونا چاہیے، چاہے پھر وہ اپنی ہی جماعت کے لوگ کیوں نہ ہو۔ اس میں جماعتوں کا پارٹیشن نہیں ہوتا، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ جس کا ساتھ دے رہے ہیں وہ تعمیری کام کر رہا ہے یا تخریبی کام کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عظیمہ بھی آپ دیکھیں گے کہ جس وقت آپ کی 20 سال کی عمر مبارک تھی اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بے چین رہتے تھے قوم کی زب و حالی کو لے کر، اور آپ کے ساتھ ساتھ اور بھی قوم کے دیگر لوگ تھے جو لڑکیوں کے زندہ درگور ہونے کو بہت ناپسند کرتے تھے، غلاموں پر ہونے والے ظلم کو ناپسند کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ جو ہے تو مل کر کام کرتے تھے، اور باقاعدہ ایک تنظیم قائم کی گئی تھی اس وقت حلف الفضول کے نام سے نا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی، ایک ذمہ داری ملی اور ایک مشن ملا، ایک کام ملا، تو ایک موقع پر آپ نے صحابہ سے حلف الفضول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آج بھی حلف الفضول کھڑی ہوتی ہے تو میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ بہرکیف تو اگر کوئی اچھا کام کر رہے تو اس کے ساتھ کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ نے جو سوال کرے وہ بہت زیادہ اہم ہے اور میرے لیے بہت مشکل ترین سوال ہے۔ وہ یہ کہ کیا جماعت اسلامی اہل سنت والجماعت میں سے ہے یا نہیں ہے؟ جماعت اسلامی کہہ لو یا وحدت اسلامی کہہ لو، نظریاتی اعتبار سے دونوں ایک ہی ہے، نام کے اعتبار سے الگ ہے، لیکن
ان میں بھی آپس میں ہلکے سے نظریاتی اختلاف ہے، لیکن دونوں تقریباً ایک ہی ہے، اور دونوں نے اپنے جو بنیاد رکھی ہے اپنے اس کی، وہ مولانا سید ابو الاعلیٰ مودودی کے اوپر رکھی ہے۔ بہرکیف اگر بات کی جائے ان کے اہل سنت والجماعت کے ہونے کی، تو ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اہل سنت والجماعت کہتے کس کو ہے۔ اہل سنت والجماعت کہتے کسے ہے؟ تو اہل سنت والجماعت کے لیے چند بنیادی چیزیں کا ہونا ضروری ہے۔ جس کسی بھی جماعت کے اندر وہ بنیادی چیز ہوتی ہے تو وہ اہل سنت والجماعت کے اندر ہی ہوگا۔ جیسے نمبر ایک، قرآن کو جو ہے تو وہ قرآن و سنت کو یعنی قرآن و حدیث کو وہ حجت مانے۔ نمبر دو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو وہ معیار حق تسلیم کرے کہ یہ معیار حق ہے۔ اور عقائد میں جو ہے تو اہل سنت کے اصول، جیسے کہ صفات الہیہ ہے، تقدیر ہے، رسالت ہے، آخرت وغیرہ ہے کہ آخرت قائم ہوگی، اس کے اوپر اگر کسی جماعت کی بنیاد رکھی ہوئی ہے تو وہ بالاتفاق اہل سنت والجماعت میں سے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب جماعت اسلامی کو اور جماعت اسلامی کے بانی کو، وحدت اسلامی کو، تو یہ تمام چیزوں میں وہ ہم سے متفق ہے۔ ہمارے علماء دیوبند نے بھی الحمدللہ ان کو کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، تو یہ اہل سنت والجماعت ہی میں سے ہے۔ ہاں، اختلافات اپنی جگہ ہے، ہمارے اکابرین کے بھی اختلافات رہے، اختلاف برائے اختلاف ہے نہ کہ انتشار، تو اختلاف تو باقی رہے گا۔ اور اختلاف میں سمجھتا ہوں، بارہا کہتا بھی ہوں کہ زندہ ہونے کی پہچان ہوتی ہے۔ آج بھی ایک مجلس میں کہا تھا کہ اختلاف تو زندہ ہونے کی پہچان ہوتی ہے، انتشار جو ہے تو آپ کے فسادی ہونے کی پہچان ہوتی ہے، اور جو اختلاف ہی نہ کرے تو وہ مردہ کہلاتا ہے۔ تو اختلاف کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہا جا سکتا ہے، اور ایک دوسرے کے یعنی کہ اچھے کاموں کی ستائش کر کے معاون بھی بنا جا سکتا ہے۔ اسی چیز کو میں سامنے رکھ کر الحمدللہ، اور صرف انہی کے ساتھ نہیں ہوں، ان کے ساتھ میں زیادہ ہائی لائٹ نظر آتا ہوں، وگرنہ میں آپ کے اہل حدیث حضرات کے ساتھ بھی کافی کچھ معاملات ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ان کے اسٹیج پر جاتا ہوں، ان کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں جو بریلوی طبقہ ہے، کئی لوگ مجھے بریلوی طبقے سے بھی جوڑ کر دیکھتے ہیں، تو میں تقریباً سارے خیموں میں جا کر کام کرنا پسند بھی کرتا ہوں، اور یہ ہمارے اکابرین کا شیوا بھی رہا ہے۔ جی مولانا، دوسرا بڑا اہم ترین سوال ہے کہ اسلام پر جو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم آئے دن دیکھتے ہیں وار کیے جاتے ہیں، کوئی بھی انفلوئنسر اسلام کے خلاف کبھی بھی کچھ بھی بکواس کرتا ہے، کچھ بھی باتیں کرتا ہے، تو یہ جو سوشل میڈیا کے ذریعے اسلام پر وار کیا جاتا ہے، کیا یہ علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لوگوں کو انہی کے طرز پر جواب دیا جائے؟ بے شک، یہ واقعتاً جو جس راہ سے آتا ہے اسی راہ سے اگر اس کا سد باب کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، کہ جس پلیٹ فارم سے باطل جو ہے تو محنتیں کر رہا ہے، اور جس طریقے سے اسلام کی غلط شبیہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے، جیسے ہمارے اکابرین، یہ آج کے دور میں تو یہ ساری چیزیں آ گئی ہے، موبائل وغیرہ یا دیگر چیزیں جو ہے تو آج کے زمانے کی ہے۔ جس زمانے میں مستشرقین جو ہے تو اسلام کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے کتابوں کے ذریعے سے، تو ہمارے اکابرین نے پوری لائبریری قائم کر دی ان کے جواب کے اندر۔ انہوں نے اسی راستے سے، کتابوں کے راستے سے، اگر کتابوں کے راستے سے آیا ہے تو کتابوں کے راستوں سے اس کو جواب دیا گیا ہے۔ اسٹیج لیول پر بھی اگر کسی نے کیا تو ہمارے اکابرین نے اسٹیج کو بھی زینت بنایا ہے کہ وہاں سے بھی تو دفاع جس لائن اپنے پرابلم جس لائن سے آ رہی ہے اسی لائن کو جو ہے تو آپ کے ریپیئر کیا جائے گا، اسی لائن کے اوپر محنت کی جائے گی۔ یہ طریقہ بہتر ہی ہے۔ ایک سوال مولانا بڑا ہی اہم ترین ہے، اور یہ سوال اس لیے خاص ہے کہ ابھی تک بہت سے لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں نے اس کے جوابات دیے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں اس کا اطمینان بخش جواب کوئی نہیں دے سکا۔ وہ سوال یہ ہے کہ دین پہلے ہے یا دیش پہلے ہے، اس کا صحیح اور اطمینان بخش کیا جواب ہے؟ دیکھیے، جو سوال ہے کہ مذہب پہلے یا دیش پہلے، دین پہلے یا دیش پہلے، کئی مرتبہ میں یہ سوالات سن بھی چکا ہوں، اور دیگر ہمارے جو اسلامک اسکالرس ہیں وہ لوگ ماشاءاللہ کافی تفصیلی انہوں نے جوابات دیے ہیں اس کے تعلق سے، لیکن یہ جتنا آسان لگتا ہے سوال اتنا آسان ہے نہیں۔ دراصل چھوٹا سا تو ہے کہ دین پہلے ہے یا دیش پہلے ہے، یہ جواب سوال اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ سوال جو ہے تو یوں سمجھ لو کہ جواب دینے والے کو گھیرے میں لے لیتے ہیں یہ سوال۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میرے لیے مذہب پہلے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر یہ الزام آ جائے گا کہ یار یہ دیش کا دشمن ہے۔ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے لیے دیش پہلے ہے تو ادھر سے فتووں کی بوچھار آ جائے گی کہ صاحب وہ تو کیا یہ تو دین
سے بیزار شخص ہے. تو یہ اتنا آسان سوال نہیں ہے، جتنی آسانی سے آپ نے بھی پوچھ لیے ویسے اتنا آسان سوال نہیں ہے، اس لیے اس کا جواب بہرکیف اس کا جواب ہے، اطمینان بخش ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کو ہم کو دیکھنا ہوگا. اسلام کی تعلیمات کیا سکھاتی ہے ہمیں اور آپ کو؟ اسلام کی تعلیمات ہی ہم کو سکھاتی ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی جائے. اور ہمارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مثال موجود ہے. جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تو مکہ المکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے تھے تو آپ نے ایک حسرت بھری نگاہوں سے مکہ المکرمہ، اپنے جائے پیدائش اور اپنے وطن کو، اپنے شہر کو دیکھ کر کہا تھا کہ اے مکہ تو مجھے بے پناہ عزیز ہے، اگر یہاں کے لوگ مجھے نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہیں چھوڑتا. تو یہ فطری چیز ہے وطن سے محبت، اور اسلام جو ہے تو وطن سے محبت کی تو ہم کو تعلیم دیتا ہے باقاعدہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرمایا ہے نا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ تمہیں تمہارے دین کی وجہ سے نہیں نکالتے ہیں اور نہ وہ تم سے لڑتے ہیں، ان کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کے ساتھ رہیں. ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں الحمدللہ ہم جو ہے تو انصاف کے ساتھ رہیں گے، یہاں پر حسن سلوک کے ساتھ رہیں گے اس ملک کے اندر. اور ہمارے لیے دین اور دیش دونوں ہی برابر ہے. جیسے کہ انسان کے لیے دو آنکھوں کا ہونا ضروری ہے نا، کہ وہ ایک آنکھ سے کام نہیں چلاتا ہے بلکہ دونوں آنکھ. تو ایک آنکھ اگر ہمارا دین ہے تو ایک آنکھ ہمارا دیش بھی ہے. اور اس کی جیتی جاگتی مثالیں ہم 1857 سے پیچھے اگر ہم چلے جائیں بہادر شاہ ظفر کے دور میں، اور پیچھے جاتے ہیں آپ کے نواب سراج الدولہ کے دور میں، تو ان لوگوں کی قربانیاں ہی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دین ہی دیش کے لیے قربانی دینا سکھاتا ہے. یعنی کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہمارے لیے دین اصل ہے تو یوں سمجھ لو کہ دین ہی نے کہا ہے کہ دیش کی رکشا کرو اور دیش کی حفاظت کرو. تو دین سے دیش الگ نہیں ہے، سوال کے ذریعے سے الگ بنا دیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. جو دیندار ہوگا وہ دیش بھکت بھی ہوگا، اور جو دیش بھکت نہیں ہے وہ دیندار ہو ہی نہیں سکتا. تو سیدھی سی بات ہے کہ ہمارے لیے دونوں ضروری ہے، دونوں آنکھوں کی طرح. جی مولانا، ایک قرآن مجید کی آیت ہے، اس کے تعلق سے سوشل میڈیا پہ بڑی باتیں ہوتی ہیں. وہ قرآن مجید کی آیت ہے نساؤکم حرث لکم، کہ اللہ نے عورتوں کو تمہارے لیے بمانہ کھیتی کے بنایا. اس آیت کے تعلق سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے ساتھ جانوروں کے جیسا سلوک کیا جاتا ہے، کوئی عزت و احترام میں اسلام میں عورتوں کے ساتھ میں برتاؤ نہیں کیا جاتا، یا کوئی عزت اور وقار نہیں ہے ان کا، جانوروں جیسے معاملات ان کے ساتھ ہوتے آ رہے ہیں. یہ اس آیت کو بنیاد بنا کر بہت زیادہ اعتراضات لوگ کرتے ہیں. تو اس کا صحیح ہمیں جواب اطمینان بخش جو ہو کہ اس کا کیسے ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے. بے شک دیکھیے یہ جو آیت ہے تو یہ آیت آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پڑوسی ملک بنگلہ دیش کی ایک خاتون تسلیمہ نسرین، اس نے بھی اس آیت کو بنیاد بنا کر باقاعدہ پوری ایک کتاب شائع کی تھی، اور مستشرقین برسوں سے بلکہ صدیوں سے اس آیت کو بنیاد بنا کر جو ہے تو عورتوں کو اپنے محبت کے جال میں پھنساتے ہیں کہ ہم تمہاری آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم تمہارے لیے یہ کر رہے ہیں. اگر ہم بظاہر قرآن کریم کی اس آیت کو صرف ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دھوکے میں ہم لوگ بھی شامل ہو جائیں گے. کیونکہ اگر اس کے ترجمے پہ، لیکن آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی آیت. بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم کی، اگر ان کو صرف ترجمے پر اکتفا کر لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بات کھلے گی نہیں بلکہ اور الجھ جائے گا آدمی اس کے اندر. اس کے پس منظر میں جب تک ہم نہیں جائیں گے تب تک وہ باتیں ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گی. انہی بہت سی آیتوں میں ایک آیت یہ بھی ہے نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم ان شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین. یہ پوری آیت کریمہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 ہے. یہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پیچھے آیت نمبر 222 میں بھی خواتین ہی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، تو ہم آیت نمبر 222 کو چھوڑ کر 223 کو پکڑتے ہیں، جبکہ آیت نمبر 222 کے اندر دنیا میں یہ اس ماحول کے اندر آیتیں نازل ہو رہی ہے کہ جس ماحول میں عورتوں کو جانوروں کی طرح یا سامانوں کی طرح برتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس زمانے میں عورتیں، اگر ہم آیت نمبر 222 کی بات کریں تب 223 ہم کو سمجھ میں آ سکے گی کہ اس زمانے کے حالات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس زمانے میں اور آج بھی
बहुत सारे जो धर्म के नाम पर अपने आप को मजबूत मानते हैं वो लोग भी, कई घरों के अंदर ये माहौल बना हुआ है कि औरतें जब मखसूस अय्याम के अंदर होती है तो उनके साथ या तो इफरात किया जाता था या तफरीत की जाती थी। इफरात का मतलब ये कि अगर माहवारी के अंदर ख़वातीन हुआ करती थी तो उसमें बहुत से लोग वो थे जो उनसे जिस्मानी ताल्लुक, जिस्मानी संबंध बराबर कायम रखते थे और वो इसको कोई बुरा नहीं समझते थे, जबकि ये औरतों की इंतहाई नाजुक अय्याम होते हैं, बेपनाह तकलीफ दे अय्याम होते हैं। बल्कि तो कई ख़वातीन तो ऐसी होती है कि जो बिस्तर पकड़ लेती हैं इन दिनों के अंदर, और कई ख़वातीन तो ऐसी होती है जो नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ को झेलते हुए जो है तो रोते हुए सिसकते हुए इन दिनों को गुजारती है। लेकिन एक तबका उस ज़माने में ऐसा था, आज भी कुछ लोग पाए जाते हैं इस किस्म के। बहरकैफ उस ज़माने में एक आम सी बात थी, दो हिस्सों में अवाम बटी हुई थी। अवाम का एक हिस्सा ये था कि वो ख़वातीन को इन दिनों में भी जो है तो इसी तरीके से इस्तेमाल किया करते थे, उनके साथ अपने जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे, और दूसरा तबका ये था कि उसने तो पूरी तरीके से तफरीद इख्तियार कर दी थी, उसको छोड़ दिया था। हत्ता कि अगर वो किसी बर्तन को हाथ लगाते तो वो नापाक का माना जाता था, वो पलीद कहलाता था कि वो किचन में उसकी नो एंट्री होती थी, उसका साया किचन के अंदर ना पड़ जाए, उसका साया किसी और चीज़ के ऊपर ना पड़ जाए, वो मनहूस शुमार की जाती थी। ऐसे माहौल में आप देखें कि इस्लाम ने कितना मुनासिब उसूल जो है तो कायम किया है। ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस्लाम रहा ही नहीं, बल्कि ख़वातीन को तो ज़मीन की ज़िल्लतों के गड्ढे से उठाकर इज़्ज़तों के बुलंदियों के ऊपर इस्लाम ने लाकर बिठाया ना। आयत नंबर 222 में यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न, है नबी जी आपसे ये लोग हैज़ के बारे में सवाल करते तो आप कहो कि ये गंदगी है, फ़ातज़िलुन निसा फिल महीज़, लिहाजा तुम परहेज़ करो हैज़ की हालत में औरतों से, यानी कि उनसे अपने सेक्सुअल रिलेशन जो है तो आप उनसे कायम मत करो, परहेज करो आप इस चीज़ से। वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुरन, वला तक़रबूहुन्ना का मतलब यह है कि तुम उनसे जिस्मानी संबंध कायम मत करो जब तक कि वो पाक ना हो जाए। एक तकलीफ से पहले वो गुजर रही है तो इस हाथ में तुम भी तकलीफ दोगे उसको। फ़ैज़ा तताहरन फ़ातूहुन्ना, जब वो पाक हो जाए, उन हालात से निकल जाए बाहर, तो फिर आप मुलाकात कीजिए ना, आपकी अपनी बीवी है। मिन हैसु अमरकुमुल्लाह, लेकिन यहाँ पर अल्लाह ने पाबंदी भी लगाई कि आप उनसे मुलाकात अगर कर रहे हैं तो ऐसे ही तरीके से करना है जैसा अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। अब अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है? अल्लाह ने ये नहीं कहा जैसे कि आजकल, मैं हालांकि झिझक रहा हूँ बोलने में, लेकिन फिर भी आजकल लोग जो है तो ये पोर्नोग्राफियां देख देख के एनल सेक्स और दीगर सेक्सों को एकदम आम सी बात हो गई है। एनल सेक्स बोल लो, आपके पीछे से जो है तो इस्तेमाल करना ख़वातीन को, इस तरीके से बहुत ज़्यादा एक आम सी बात हो गई, एक होड़ मची हुई है लड़कों में लड़कियों में, अय्याशी के नाम पर नौजवान तबका बहुत ज्यादा भिड़ा हुआ है। तो क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? नहीं। इस्लाम ने जो सही रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है इंसान को अपनी जिस्मानी ख्वाहिश के पूरा करने का निकाह के जरिए से, तो वो आगे का रास्ता अल्लाह तबारक व तआला ने दिया। तो अल्लाह ने कहा है कि हमने जो तय किया है उसी के मुताबिक करना है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी तरह उसको, जो लोग ये लोग इस्तेमाल जो कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप को आज़ाद ख्याल कर रहे, बल्कि ये उनको जानवर समझ रहे कि उनको किसी भी तरीके से यूज़ किया जाए, किसी भी। इस्लाम ने एक उसूल के साथ ज़िंदगी गुजारने की ताकीद की है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर किसी से मान लो ख़ता हो गई, अल्लाह से फौरी तौर से माफ़ी मांगे, इस फेल से जो है तो वो दूर रहे। उसके बाद अल्लाह ने कहा निसाउकुम हर्सुल लकुम। यहाँ पर हर्सुल लकुम का सेक्सुअली उससे कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, पीछे सारी बात हो गई है जी, पीछे सारी बात हो गई। अब यहाँ से जो है तो उसको एक नई इज्जत के मकाम पर बैठाया जा रहा है, एक नए इज्जत के मकाम पर, कि तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारे लिए मिस्ले खेती के, बीवी खेती नहीं है, मिसले खेती के। जिस तरह अब खेती के अगर तर्जमा वजाहत करने बैठे, और मैं अपनी तरफ से नहीं, अपने अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह अलैह, और इनके साथ अल्लामा राजी रहमतुल्लाह अलैह, ये तमाम मुफस्सिरीन की, अल्लामा जलालुद्दीन आपके महल्ली रहमतुल्लाह अलैह, इन तमाम की जब हम बातें सामने रखते हैं, तफसीर उन्होंने जब इस आयत की है, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जिस तरीके से चाहे इस्तेमाल करें, इस आयत का ये मतलब है, नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा है, और बाकायदा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का भी ये कौल है इसके मुताल्लिक के हर्सुल लकुम का मतलब क्या है, कि तुम्हारे लिए खेती है मिसले खेती के, यानी सेक्सुअली कैसे भी संबंध बनाए, ये नहीं है, यूज़ एंड थ्रो वाली बात नहीं है। इसमें ये बात बताई जा रही है कि जिस तरीके से आप खेती को दिन तो दिन रात तो रात, अपने दिन का चैन रात की नींदें जिस तरीके से आप कुर्बान करके उसकी पूरी निगरानी करते हैं, चूंकि वो जिस्मानी एतबार से मर्दों के मुकाबले में कमज़ोर होती है, जैसे खेत
तो कुछ नहीं कर सकता वो खेत, उसके काश्तकार जो है तो उसको पूरी निगरानी करना है। तो बहैसियत निगरानी के कहा है कि तुमको पूरी जिम्मेदारी अदा करना होगी अपनी खवातीन की, यानी कि उनकी हर एतबार से निगरानी करना होगी, हर एतबार से उनका साथ देना होगा, उनकी सपोर्ट करना होगी, ये मतलब है। और एक और मतलब है मुफस्सिरीन ने जो बताया कि इंसानी जो नस्ल है वो किस चीज़ से बाकी रहेगी। इंसानी नस्ल की बुनियाद मैं समझता हूँ कि इस्लाम ने इस आयत में तो ये कह दिया कि इंसानी नस्ल अगर बची है तो उसकी बुनियाद औरतों के कंधे पर है। दुनिया कभी कह नहीं पाई इस बात को, लेकिन 1400 साल पहले जब औरतों को कोई मकाम हासिल नहीं था, लड़कियां जिंदा दफनाई जा रही थी, उस मौके पर रसूल अकरम ने उस पूरे माशरे से कहा कि इंसानियत और पूरे इंसानों की बका इनके कंधे पर है। यानी कि तुम्हारी खेत में जिस तरीके से अनाज की पैदावार होती है और बढ़ते हैं, ऐसे अगर आप चाहते हो इंसानियत और इंसान आगे बढ़े, इनकी रक्षा करना पड़ेगी, इनका ख्याल रखना पड़ेगा। कुरान ने यहाँ पर निसाउकुम हर्सुल लकुम का ये मतलब बताया, फातु हर्सकुम अन्नशी, तुम कि तुम जहां से चाहो अपनी खेती में आओ। भाई तुम्हारी अपनी बीवी है, जिस तरीके से चाहो तुम उसके साथ व्यवहार करो, यानी कि अच्छा सलूक करो, उसका ख्याल रखो, उसका ध्यान दो। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम, यहाँ पर भी वही कहा कि आप किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपने लिए आगे की तदबीर इख्तियार करो। मुफस्सिरीन ने आगे की तदबीर के बारे में 2-3 अक़वाल मुफस्सिरीन के मिलते हैं। एक कौल ये मिलता है आगे की तदबीर यानी फ्यूचर प्लानिंग करो ना, आप बैठ कर फ्यूचर प्लानिंग करो। हाँ, बहुत से लोग इस्लाम की अच्छी बात निकल गई कि बहुत से लोग इस्लाम के ताल्लुक इस्लाम फ्यूचर की बात नहीं करता। इस्लाम से ज्यादा फ्यूचर की बात तो कोई करता ही नहीं। वो तो इतने फ्यूचर की बात करता है कि जहाँ इंसान की मौत वाक़ होगा उसके बाद की भी वो तो बात करता है कि कब्र में क्या होगा, मैदान महशर में क्या होगा। फ्यूचर यानी कि जहाँ इंसान की सोच नहीं जाती, इस्लाम तो वहां तक बात करते हैं। और कुरान में अल्लाह कह रहा है आगे की तदबीर तो इख्तियार करो। हाँ, मियाँ बीवी के बाहमी ताल्लुकात कायम हो रहे हैं तो आपकी फैमिली किस तरीके से आगे परवान चढ़ेगी, आप उसके बारे में डिस्कस एक दूसरे से करो। अल्लाह कुरान में यहाँ पर है। और फिर साथ में ये कह रहा है कि हरगिज कोई ऐसा रास्ता इख्तियार मत करना जिससे अल्लाह का हुक्म टूटता हो और औरतों की इज्जत नफ्स पर दाग आता हो, उनको नुकसान पहुंचता हो। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने यहाँ पर फिर एक जुमला का वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, अपनी मन मर्जी नहीं चलेगी औरतों के मामले। वालमू अन्नकुम मुलाकूहु, और तुम जान लो कि तुम्हें उससे मुलाकात करना, अल्लाह से मिलना है। वबश्शिरिल मोमिनीन, मानने वालों को खुशखबरी सुना दो। ये मौलाना ये आला सवाल आपसे पूछने की एक वजह थी अंतरीन कि आप माशाल्लाह एक अरसे से कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह पसे पर्दा खवातीन को दर्स देते हैं माशाल्लाह। इस बुनियाद पर नहीं, आपसे ये बिल्कुल सवाल पूछा गया। बिल्कुल आपको हक है इस सवाल के पूछने का, क्योंकि मैं इसी हिसाब से अपनी जो बच्चियां हैं हमारी कौम की, जो कीमती सरमाया है, उनको इसी हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। और वो अक्सर व बेशतर एक आयत और जो आपके जहन में होगी मेरे ख्याल से, जी, और रिजालु कव्वामुना कव्वामुना अलन निसा, तो लोग ये इसका यानी कि गलत मतलब बताने की कोशिश करते हैं कि आदमियों को जैसे लट लेकर खड़ा कर दिया है कि उसको यानी कि कव्वाम का मतलब ही अलग होता है। बहर किसी मौके पर इस पर तफसील जी। से बात करेंगे। एक सवाल और था मौलाना कि आप माशाल्लाह डॉक्टर भी हैं और पहले माशाल्लाह प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन आपने उसको डॉक्टरी को अपना करियर नहीं बनाते हुए दीन की खिदमत को तरजीह दी। क्या डॉक्टरी से ज्यादा मौलवियत में पैसा है? देखिए, अगर बात पैसे की जाए तो मैं समझता हूँ कि मौलवियत में और डॉक्टरियत के अंदर दोनों के उसमें पैसों की अगर बात की जाए तो बहुत फर्क है दोनों के अंदर। यानी कि मैं अगर यूं कह लूं कि दवाखाने के अंदर मैं एक दिन में जितना कमाता था उतना मैं पूरे महीने में नहीं कमा पाता मौलवी होने की और उस लाइन पे चलने की। एक दिन की मेरी वो आमदनी थी। लेकिन आखिर वजह क्या बनी? वजह ये बनी कि ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने खिदमत के बहुत सारे शोबे दिए। अल्लाह ताला ने हमको इस दुनिया में भेजा क्यों है? इस दुनिया में भेजा क्यों है? दो काम के लिए भेजा है। कुरान करीम में दोनों काम अल्लाह ताला ने बताए हैं। एक जगह इंसान के भेजने का मकसद जो आमतौर से हम लोग जानते भी है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों को और जिन्नातों को नहीं भेजा मगर अपनी इबादत के लिए। पता चला हम बंदे बनकर आए इस दुनिया के अंदर। लेकिन साथ ही साथ अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर भी इरशाद फरमाया, व इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। तो अल्लाह ने यहाँ पर हमें खलीफा भी कहा है। तो खलीफा किसको कहते हैं?
خلیفہ کہتے ہیں جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اور خاص طور سے انسانوں کے ساتھ جو اشرف المخلوقات ہے ان کے ساتھ ایسے تعلقات کو استوار کرے کہ وہ ان کے لیے اپنا سب کچھ جو ہے تو نشاور کر دے. جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی 23 سالہ نبوت کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے, ایک دن بھی مجھے آپ بتا دیجئے کہ آپ نے چین کی سانس لی ہو, آپ آرام سے سوئے ہو, آرام پیٹ بھر کے آپ نے کھانا کھایا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی وقف ہو جا رہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی, سب سے چہیتی بیویوں میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ, حضرت خدیجہ کے بعد, اور خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سب کچھ سرمایہ جو ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لٹا دے رہی ہے, اور حضرت عائشہ صدیقہ فرما رہی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ علیہن کہ 2 چاند ہو جایا کرتے تھے, یعنی 2 مہینے ہو جاتے تھے ہم کھجوروں کے اوپر گزارا کرتے, کھجور اور پانی کے اوپر. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال کی کمی تھی کیا؟ نہیں نا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو بے پناہ مال تھا, لیکن کیا ہے کہ آپ فوری طور سے اس کو تقسیم, ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا. ہمارے دنیا میں آنے کا یہی مقصد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ, کسی شاعر کا وہ شعر ہے, حالانکہ کہاں تک آپ کو اتفاق ہے میں نہیں جانتا اور مجھے بھی بہت زیادہ اتفاق نہیں ہے, لیکن موضوع کے مناسب ہے یہ کہ شاعر کہتا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. ہاں, تو ہمیں ایک دوسرے کی غم گساری رہنمائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کے رزق متعین کیے ہے. دواخانہ میں سمجھتا ہوں میں نے جو چھوڑا ہوں, جو میں مہینے کا 1 دن میں کما رہا تھا وہ میرا وہ مقدر تھا, اور اب جو میں کما رہا ہوں یہ میرا ابھی کا مقدر ہے. اللہ نے روزیاں سب کی طے کر کے رکھا ہے, اور الحمدللہ ہم اس کے اندر بے پناہ خوش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تو دین کے کام کے لیے ہمیں قبول کیا ہے, اور دعا بھی اس سے یہی کرتے کہ آخری سانس تک اللہ تعالیٰ اس میں لگائے رکھے. بس ایک آخری سوال مولانا, اور سب سے اہم ترین سوال یہی ہے کہ لوگ جب اپنے بچوں کو علم دینے کی باری آتی ہے, انہیں حافظ عالم بنانے کی, تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ ہمارا بچہ اگر مولوی بن جائے گا تو کیا کھائیں گا. لیکن جب بن کر علماء کو دیکھتا ہے وہ, تو کہتا ہے کہ یہ مولوی لوگ کتنا کھاتے بہت ہیں. بہرحال اس کے اوپر تو وہ ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا اپنے مولویوں کے کھانے کے اوپر, کہ اکثر و بیشتر کسی نے, جیسے ہمارے اکابرین میں سے غالباً ایک بات ہے یا بنایا ہوا لطیفہ ہے, مجھے اس کی تحقیق تو نہیں ہے, لیکن کسی نے کسی سے پوچھا تبصرے کے اندر کہ یار جب دیکھو جب یہ مولوی لوگ مرغا بہت کھاتے ہیں, یعنی کہ بہت مرغا کھاتے ہیں, تو جس سے پوچھا گیا تھا اس نے جواب دیا کہ بھائی کیوں نہیں کھائیں گے, مرغا بنتے بھی تو بہت ہے نا, جب مرغا بنتے ہیں تو مرغا کھاتے بھی ہے. بہرحال یہ تو ایک لطیفے کی بات ہو گئی. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے, آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر بہت سارے ڈگری ہولڈر بھی ہیں, میں ایسے بہت سارے ڈگری ہولڈروں کو جانتا ہوں, ڈاکٹروں کو جانتا ہوں میں میری لائن کے, اور سول انجینئروں کو, میکینیکل انجینئروں کو میں جانتا ہوں کہ ان کے گھر میں کھانے کے جو ہے تو لالے پڑے ہوئے. تو ڈگریوں کی بنیاد پر تھوڑے نہیں رزق آتا ہے, رزق تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فیصلوں کی بنیاد پر آتا ہے. اور میں ایسے بہت سے افرادوں کو جانتا ہوں جن کے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے, بلکہ انہوں نے اسکول میں کتنی سیڑھیاں ہوتی ہیں وہ بھی نہیں گنی ہیں, اور نہ ہی کبھی اسکول کے گھنٹی کی آوازیں سنی انہوں نے آج, لیکن وہ کروڑوں روپیوں کے اندر کھیل رہے ہیں. میں انگلیوں پر اپنے شہر برہانپور میں ایسے افراد کو گنا سکتا ہوں. ایک طرف ڈگری ہولڈر جن کے پاس کچھ نہیں ہے, رہنے کے لیے نہیں ہے, کھانے کے لیے نہیں ہے. ڈگریاں ہو جانا, عصری تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو, یہ کھانے کا بیس ہے ہی نہیں, رزق کا بیس ہے ہی نہیں. رزق کا بیس تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے, یہ ڈگریوں کے ذریعے سے نہیں ہوتا. اگر آدمی یہ سوچ رہا ہے تو اس کو جو ہے تو پھر سے ایمان کے اوپر تجدید کرنا چاہیے, غور کرنا چاہیے کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے, اس کا اللہ سے رشتہ گویا کہ کمزور ہے, وہ اس کو مضبوط بنانا چاہیے اپنے اس رشتے کو, اور اپنے بچوں کو جو ہے تو آگے بڑھانا چاہیے اس معاملے میں. یہ نہیں کہتا کہ اس کو بھیک کا منڈل ہاتھ میں پکڑا کے جو ہے تو چلو بھائی اٹھ چندہ وہی دندہ, جیسے مولویوں کے تعلق سے مشہور ہے کہ یہ تو بس چندے ہی کرتے رہتے, چندوں پر ہی ان کی زندگیاں. نہیں نہیں, بچوں کا یہ پروان نہیں چڑھانا اس طریقے سے, بلکہ بچوں کو خودداری سکھانے کی ضرورت ہے. اسلام خودداری سکھاتا ہے, بچوں کو خودداری سکھائیے, انشاءاللہ تعالی جہاں بھی رہے گا عزت کے ساتھ وہ جو ہے تو کھائے گا پیے گا, اور اللہ نے جو مقدر میں رکھا ہے اس کے عزت کے ساتھ اس کو ملے گا. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا مولانا, ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں
کہ آپ ماشاءاللہ اپنے قیمتی اوقات میں سے یہاں پر اپنا وقت نکال کر آئے، اور ہم آپ تمام ناظرین سے گزارش کریں گے کہ آپ اس پوڈ کاسٹ کو زیادہ سے زیادہ احباب تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ آئندہ پوڈ کاسٹ میں اور کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔